سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک قسم کے اعضا کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے. اللہ پاک نے اس شخص سے صحابہ کرام کے بارے میں عظیم کام اللہ نے لی. انہیں کے مخطوطات میں یہ منتخب احادیث بھی تھی کیونکہ اس کے اندر مولانا صاحب میں یہ تمنا تھی کیونکہ ایسی کتاب ہونی چاہیے جو عربوں میں بھی پڑھی جائے. کیونکہ حضرت نے مولانا انعام صاحب نے فرمایا کہ منتخب ابواب پڑھو. مشکات کے منتخب ابواب نکالے جاتے تھے عربوں میں ہم وہی پڑھتے تھے کیونکہ ندوہ والوں نے جب ترجمہ کیا فضائل اعمال اور فضائل صدقات کا تو عرب دنیا تو آپ کو پتا ہے تصوف سے بھٹکتی پھر پریشانی ہوئی اور میں ان کے اندر ریاض الصالحین کی تعلیم کراؤ اور منتخب ابواب کی کرو. تو حضرت کے مخطوطات میں یہ ملا سارے 6 نمبر پر. ابھی ہم یمن گئے پھر ہم مراکش گئے وہاں سارے لوگ اس کی تعلیم کراتے تھے منتخب احادیث. کہنے لگے ہماری پریشانی ختم ہو گئی اور اس کے اندر جو کہ باحوالہ ہے اور مولانا یوسف صاحب نے اپنی باتیں نہیں لی. یہی کراچی میں علماء موجود ہیں جنہوں نے پہلے چھپوائی رائے ہی سے پہلے چھپی. مولانا زبیر صاحب مولانا سعد صاحب عبدالوہاب صاحب جنہوں نے بیٹھے رحمت اللہ علیہ 2 ہو گئے ان میں انہوں نے کہا یہ مولانا یوسف صاحب کی باتیں ہیں اور یہ ایسے چھپنا حضرت نے فرمایا چھپا دی. بعد میں کچھ ایسی چیزیں آئیں جو ناقابل بیان ہیں. تو باہر گئے یہ منتخب احادیث کا سلسلہ پھر عربوں میں بھی مقبول ہوا. میرے دوستو جب حضرت کا آخری وقت تھا تو مولانا عبید اللہ صاحب کو بلایا مولانا عمر صاحب کو فرمایا میں بہت بوڑھا ہو گیا میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا مولانا عبید اللہ صاحب نے کہ حضرت آپ کے سامنے سیرت ہے ساری. عمر ابن خطاب نے جو کیا آپ بھی وہی کر. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے 10 آدمیوں کی شورا مقرر ہوئی اور یہ اس لیے ہوئی تھی کہ یہ خود اپنا امیر بنا لے. 10 آدمیوں کی شورا امیر کے لیے تھی جس میں میاں جی محراب تھے مولانا عمر پالنپوری تھے مولانا سعید احمد خان صاحب تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ تھے مفتی زین العابدین صاحب افضل صاحب. یہ سارے حضرات تھے اس کے اندر سب اس کے اندر مولانا زبیر صاحب مولانا سعد یہ سارے تھے. فرمایا کہ یہ خود انتخاب کرے. مولانا سعید احمد خان صاحب کی تمنا تھی کہ ایک امیر بنا. حالات ایسے تھے میاں جی محراب کے حوالے کر دیا گیا. میاں جی محراب نے 2 فیصل بنا دیے مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب. فرمایا یہ دعا کرایا کریں گے اور یہ فیصلے کریں گے. 17 سال تقریباً ساری دنیا میں مولانا سعد صاحب نے فیصلے کیے. یہاں آتے تھے میں نے خود بعض ملکوں میں دیکھا بعض اوقات مفتی صاحب تصویر پڑھ رہے ہوتے تھے حاجی صاحب کو بعض دفعہ نیند آ جاتی اور مولانا سعد صاحب فیصلے کرتے اور مولانا زبیر صاحب کچھ دیر بیٹھتے کبھی چلے جاتے. یہ اللہ کے کرم سے فضل سے چلتا رہا. یہاں جب 13 یا 14 میں مولانا سعد صاحب کا بیان ہوا تو میں ان ساتھیوں کا نام لینا اب کیا کہوں. وہ ساتھی موجود ہیں سٹیج سے اتر کر آئے 3.25 گھنٹے کا بیان تھا. کہنے لگے یہ تو سال بھی اور آ گیا. اللہ نے ہمیں بدل نہیں دیا مولانا عمر صاحب کا نعمت بدل دی اور اللہ نے ایسا فرمایا یہ 7 پہلے والے ہیں نہیں یہ تو اللہ نے ان سے کام لیا. تو میرے دوستوں پھر 14 میں خلفشار ہوا اور اس کے اندر دیکھو کہیں بھی آپ کسی ادارے میں دیکھیں ایک چپڑاسی بھی جاتا ہے پھر اس کی جگہ آدمی رکھا جاتا ہے. مولانا عمر صاحب چلے گئے تو کوئی شورا یاد نہیں آئی. میاں جی محراب گئے تو کوئی شورا یاد نہیں آئی. مفتی صاحب چلے گئے تو کوئی شورا یاد نہیں آئی. افضل صاحب چلے گئے کوئی شورا یاد نہیں آئی.
سارے مولانا سعید احمد خان صاحب چلے گئے، کوئی شورا نہیں، چلتے چلاتے ان 10 میں ایک ہی بچہ مولانا شاہ صاحب تائی تھے۔ اب یہ شور اور فتنہ کھڑا کر دیا گیا، نہ جانے اغراض اس کے پیچھے کیا کیا تھی۔ اللہ پاک رب العالمین جو مخلص ہیں اللہ انہیں جزا دے اور ان کی غلط فہمیاں دور کرے، اور جو اغراض والے اللہ انہیں ہدایت دے۔ ہمارے بھائی ہیں، نعوذ باللہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، جو آدمی قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، ضروریات دین میں کسی شے کا منکر نہیں۔ یہ سارے مراکز میں جتنا رائمڑ میں اور اسی طرح ککریل مسجد میں ساری دنیا میں جتنے ہمارے مراکز ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، سب قابل احترام، سب کے سب۔ ہم یہاں ملتان میں یہی آواز بار بار لگائی کہ ہمارے مجمع میں نہ غیبت ہو کسی کی، نہ جگلی ہو۔ لیکن مولانا سعید احمد خان صاحب کہتے تھے صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ مشہور بالخیر کا زمانہ ہے۔ فرمایا نجی مجلس ہوتی، نجی سفر ہوتے، یا حکومت کی طرف سے ہوتے یا خلفائے راشدین کی، امیر ضرور۔ فرمایا اتنی بڑی جماعت ہو اور امیر نہ ہو، یہ کیسے؟ مولانا محمد احمد صاحب سے میں نے خود بہاولپور میں سنا، فرمایا یا امارت چلے گی یا یہ نہیں ہے کہ شورا ہے امیر طے کرے اور پھر امیر کی اطاعت کرے۔ امیر اگر کوئی فاسق فاجر ہے تو بتائے، اور نہیں ہے تو پھر اس کی اطاعت کرے۔ حاجی صاحب نے زور لگایا، فرمایا نہیں، اصل اسلام میں امارت ہے۔ یہ مولانا سے میں نے خود سنا کہ امیر نہ ہو اور شورا چلا، یہ محدث ہے بدعت، یہ محدث ہے بدعت۔ میرے محترم دوستو، اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی اہل میوات بھی، ہمارے راولپنڈی والے قریشی برادران بھی، کراچی کے ساتھی بھی، یہ بلوچستان کے ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، بنوں کے اور پشاور کے ساتھی آئے ہیں، ہم سارے اسی سائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک امت میں محبت قائم کر دے، جوڑ قائم کر دے، اور ایک امیر پر جمع کرے۔ ہمارا ایک مرکز ہو، ایک امیر ہے، چھوٹے مراکز ہیں، شہر کا مرکز ہے، عبدالی مسجد ہمارا مرکز ہے، رائیوڑ ہمارا مرکز ہے، جہاں شہروں میں ہمارے مراکز ہے، لیکن وہ جگہ ہے۔ حاجی صاحب 2 دفعہ ہمارا نظام الدین جانا ہوا، حاجی صاحب نے یوں تھپڑ مارا اور کہا وہاں کی در و دیوار میں نور ہے، وہاں کی در و دیوار میں نور ہے، وہاں الیاس کے اور یوسف کے آنسو پڑے ہیں۔ فرمایا سب انہی کے خوشہ چین ہیں، اس لیے فرمایا وہاں آداب کے ساتھ رہنا۔ اور مفتی زین العابدین کی کیسٹ موجود ہے اور ان کی سوانح حیات میں ہے، امیر نظام الدین سے ہوگا، اور سارے لوگ جہاں بھی کوئی اونچ نیچ ہوگی فیصلہ آخری نظام الدین پر۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا یہ مسجد وار کام ہے، حضرت فرماتے ہیں مولانا صاحب میں مسجدوں کے اندر کام چلاؤ، 2.5 گھنٹے اکٹھے ہوتے ہیں، تبصرے کر کے چلے گئے۔ میں مجمع کو بولا، سفر میں آپ ہیں، گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، وہاں تو آپ دعوت دیں ان کو، مسجد کے قریب ہیں تو مسجد کے ماحول میں لائیں، موقع ملا تو اس مسجد کی بات کریں گے بعد میں، وہ مسجد کے اندر ان کو لائیں، 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، وہ نورانی ماحول ہے۔ فرمایا اس طرح ساتھیوں نے شروع کیا۔ ہمارے ملتان میں تقریباً 134 مساجد میں 2.5 گھنٹے کی ترتیب چلتی ہے، بعض مساجد میں 8 گھنٹے کی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پوری چلے، اور اس کے اندر بعضوں نے شروع میں عصر سے مغرب اور کتنا مغرب سے عشاء کیا۔ ایسے ایسے لوگ آئے جو اللہ کے دین سے بہت دور تھے، 30 40 کا مجمع اکٹھا ہوا، تعلیم بھی ہو رہی ہے، فضائل اعمال، فضائل ستار، منتخب احادیث، اور نماز کا ڈھانچہ سکھایا جا رہا ہے، وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، موٹے موٹے دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور اللہ کے احکامات سکھائے جا رہے ہیں، تھوڑے سے دعوت کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہاں بار بار آواز لگائی، ہمارا ساری دنیا کے اندر جتنے کام کرنے والے ہیں سب کا دل سے احترام رہے، چاہے جس کی جتنی غلط فہمیاں ہیں،
ہم سینے سے لگائیں گے، اور لیکن ہم نے علماء کو اس لیے اکٹھا کیا، ہمارے ساتھی مختلف جگہوں پر گئے، راجن پور بھی اور اسی طرح کوٹ پٹھن بھی، دوسری جگہ 150 کے قریب وہاں علماء جمع ہو، زیادہ جمع ہو۔ وہاں انہوں نے کہا یہ بہترین ترتیب ہے مسجد وار کا۔ حاجی صاحب نے اس کی بڑی آواز لگائی کہ مسجدوں میں لاؤ، یہاں کے انوارات تجلیات عجیب ہیں، مسجد وار کام ہو، اور اس کے اندر جو ہے ذہن سازی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گری پڑی امت کو سینے سے لگائے۔ میاں ایک چرسی ہے، ایک بھنگی ہے، اسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، جو دین کے کام کرنے والے ہیں نعوذ باللہ، ان کے بارے میں ہم بغض لے کر چلیں، حاشا وکلا یہ حرکت۔ اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ ہمارے امیر صاحب کے بیٹے قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حاجی صاحب ان کی بہت تعریف کرتے تھے کہ انہوں نے اپنا سارا مال ملک صاحب نے اس نے سارا لگایا، اور فرمایا نازنین آدمی تھے لیکن نظام الدین میں ادھر ہندوستان میں بھی قربانیاں دی، آخر میں پاکستان میں بھی قربانیاں دی۔ تو میرے دوستو، اب آپ نے آنسو بہانے ہیں، اللہ ساری امت کو اکٹھا کر۔ رب العالمین، یہ تھوڑا سا ہم نے یہاں ساتھی ہمارے پاس آئے، ہم نے ان سے کہا پریشانی ہمیں کب ہوئی؟ پریشانی ہوئی کہ انڈونیشیا میں نیا مرکز کھول دیا گیا، ملیشیا میں نیا مرکز کھول دیا گیا، ویسٹ انڈیز میں نیا مرکز کھول دیا گیا، ڈیولمری کے ساتھی آئے، وہاں انہوں نے بتایا میں نیا مرکز کھول دیا گیا، مکہ اور مدینہ میں علیحدہ مراکز بنائے گئے، اور اسی طرح جو ہے مختلف جگہوں پر نئے مرکز بنے۔ ہم نے کہا بھائی وہی پرانے مراکز رہے، ہماری آواز ہے پرانے مراکز رہے، اور رائمنڈ بھی ہماری آنکھ پر، ایک دائیں آنکھ ہے ایک بائیں آنکھ ہے، ایک ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے کہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے سارا، لیکن نظام الدین ہمارے سر پر ہے۔ نظام الدین کے جیسے مراکز ہیں، اللہ نے 75-80% انہیں مقبولیت دی ہے۔ مراکش کرو، سوڈان کرو، تشاد کرو، ملیشیا کا ٹوٹل کرو، اسی طرح نیپال کرو، یہ سارا نظام الدین کی طرف ہے، ادھر ہے۔ اللہ پاک رب العالمین ہمارے سارے کام کرنے والوں کو اللہ پاک جوڑ دے، سارے دعائیں کی مانگ اور گر گراؤ بھی صحیح۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، اپنے ہاں آپ مسجد وار کام کریں، ساتھیوں کو کہیں بھائی سارے جڑ جاؤ۔ فرمایا جو ہے قطرے کی بھی قیمت ہے، لہر کی قیمت ہے، لیکن سمندر کے ساتھ جڑی رہے۔ شاہ جب تک درخت کے ساتھ ہے قیمت ہے، ورنہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عالمی ایک امیر ہو اور ہمارا ایک بڑا مرکز ہے، اس کے تحت یہ کام ہے، تو سارے بھائی نیت کریں، میں انشاءاللہ اس اتحاد میں ہم ایری چوٹی کا زور کریں، کوئی تفرقے کی نہیں۔ ہم پریشان ہوئے سے 2-3 سال ساتھی وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے رہے اور یہ کہتے رہے بھائی یہ کرو مل جاؤ، جیسے پہلے گلدستے کی طرح رائمنڈ میں کٹھے آتے تھے ایسے کٹھے آؤ، اور یہ افتراق صحیح نہیں ہے، اسی میں کمی ہے۔ میں کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے مولانا صاحب کو ہم کو نبی نہیں مانتے، مولانا الیاس صاحب کو نبی نہیں مانتے، نبی محمد الرسول اللہ ہے، لیکن اللہ نے انہیں صفات رکھی ہیں بالفرض والامکان، کسی میں کمی کوتاہی ہے۔ کون سا انسان ہے جس میں بڑے سے بڑا ولی ہے، بڑے سے بڑا کتب ہے، بڑے سے بڑا ابدال ہے، سوائے نبی کے جس میں کمی نہ ہو؟ حتیٰ کہ امام مہدی کے بارے میں ابن ماجہ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یصلح اللہ فی لیلۃ وفی روایت اخری فی لیلۃ واحدہ، اس کی جو کمیاں ہوں گی اللہ ایک رات میں وہ کمیاں پوری کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں۔ رب العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کام کے ساتھ جڑنے والا بنائے، اور اس کے اندر ابھی چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں، لیکن آپ نیتیں کریں ساری دنیا کے اندر جانے کی، جن کے سال نہیں لگے وہ سال کے ارادے کر لیں۔ میں انشاءاللہ جب سال کی صورتیں بنیں اور اپنے علاقوں سے ضلع کی جماعتیں، سرودا کی جماعتیں اور مساجد کی آبادی 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے یہ لے کر جانے ہیں۔ اب ہمت کے ساتھ آپ حضرات اپنی تشکیل پیش کریں۔ اور بھائی دیکھو، ہمارے شہر کو ہمارے سر
مولانا یوسف صاحب ہمارے ماتھے اور مولانا صاحب عبدالوہاب صاحب سارے ہمارے فضائل اعمال ہماری کتاب، فضائل سجاد ہماری کتاب، حیات و صحابہ عشاء کے بعد پڑھنا پہلے آج شروع کی گئی لیکن پھر روکی۔ ہندوستان میں عالم جب تک نہ ہو مرکز کے اندر حیات و وہاں شب جمعہ کی اجازت دی، شب جمعہ پہ حیات و صحابہ پڑھی جائے اور منتخب احادیث ہے تو اللہ پاک آپ دیکھیں گے ان ساری کتابوں میں بے شمار نور ہے اللہ نے رکھا ہے۔ وہ سارے ساتھی ارادہ کریں، غلط فہمیاں ہیں اللہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے، ہم ایک ہیں اللہ ہمیں ایک بنائے۔ اچھا بھئی اب آپ حضرات نے جماعتیں آئیں اپنے اپنے علاقے میں کہ ہمارے پاس چلنے کی جماعت میں تو ہم سنبھالیں، 10 دن کی جماعت میں ہم سنبھالیں گے۔ ابھی ساتھی گئے مختلف جگہوں پر ماشاءاللہ، تو اس لیے اپنے اپنے علاقے بھی لکھائیں اور کہیں کہ جو یہ حالات صحیح ہوئے سال کے لیے اور اس طرح چلنے کی جماعتیں چل چکی ہیں اس کے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ فرمایا جوش جو ہے اس کو ہوش کے تابع کر کے چلے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے مردم شناسی، مزاج شناسی، موقع شناسی یہ شریعت میں بڑی ملحوظ ہے، صرف جذبات سے کام نہ لینا بلکہ ہر جگہ اس کا خیال رکھنا، رسول پاک نے اس کا اہتمام کیا۔ اس لیے مولانا سعید احمد خان صاحب کے فقوق ان کا بھی بار بار مطالعہ، مفتی زین العابدین صاحب کی سوانح حیات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، ان کو بھی بار بار دیکھتے۔ جی اب آپ نے نام پیش کیا، ہم نے یہاں 100-150 علماء اکٹھے کیے تھے پچھلے سال اور پھر اس کے اندر ہم نے اہل رحمت کے اکابرین سے ہمارے بڑوں سے کہا صلح کی کوشش کرو اور سیدنا حسن کا کردار ادا کرو، آپ دونوں ہمارے بڑے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں اس کرسی پر بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا، آپ ہی بڑے ہیں، اللہ کا آپ بڑے رہیں، ہماری یہ درخواست بھی ہم نے بھیجی۔ اور پھر جو خواہ مخواہ جب بغض ہو جاتا ہے حسد، آپ کو پتا ہے امام بخاری کے ساتھ استادوں کو بغض ہو، بخاری کے ساتھ امام زہری کے ساتھ کیا ہوا، امام مسلم کے ساتھ کیا ہوا، حسد کی بیماری بڑی بیماری ہے۔ پھر ہم نے اپنے مفتی حضرات سے کہا یہ سارے اشکالات لکھیں اور احسن طریقے سے جواب، مولانا صاحب کا اعتراضات منصفانہ جائزہ۔ یہ بنگلہ دیش میں چٹاگان میں کتاب منگائی، پھر وہاں بنگالی میں ترجمہ کیا، مفتی نعیم صاحب نے 150 نسخے منگائے، اس کو بار بار پڑھیں، پڑھنے سے آپ کو شرح صدر ہو جائے گا۔ ایک دن مولانا الیاس صاحب پنڈی میں رات کا ٹائم 11 بجے مجھے فون آنا، میں الیاس بول رہا ہوں، مان لیے کون سے؟ راول پنڈی سے، یہ کتاب چھپی ہے آپ کے ہاتھ سے؟ میں نے کہا ہاں چھپی ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا لکھا ہے، بڑے میرے اشکالات ختم ہو گئے، اس نے تو ان میں آپ نے حقیقت کھول دیا، یہ ساری مجھے تو خواہ مخواہ ایسے وسوسوں میں مبتلا کیا۔ یہ مولانا الیاس صاحب کا فون ہے، تو یہ ساتھی اس کو دیکھیں اور اس کو بھی پھیلائیں، اللہ تعالی ہر جگہ جوڑ کی بات کریں اور ہر جگہ محبت کا پیغام لے کر اب اپنی تشکیل لے کر آئے، بے شک ہمت